ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ایک کر کے گنے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بتحقیق یعنی حقیقت ہے اس بات میں کہ مومن فلاح یافتہ ہے، کامیاب ہے، سربلند ہے، عزیز ہے، محترم ہے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی پوری توجہات خدا کی طرف مرکوز کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لہو و لعب فضولیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے پاس پب جی کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا، سانپ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا، ڈبا گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا، اور موبائل کے اندر بیٹھ کے لہویات اور فضولیات دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، 2-2 5-5 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور مومن جا کے سٹیج میں بیٹھ کے وہاں پہ گیم دیکھنے کے مومن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے مومن منہ موڑ لیتا ہے، فضولیات کے پیچھے کبھی نہیں جاتا مومن۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومنین کی تیسری علامت یہ ہے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں۔ دیکھیں مومنوں، آج ایک خطرناک صورتحال شیعوں کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہے، ایک خطرناک صورتحال مومنین کے بارے میں، توجہ فرمائیں، ایک خطرناک صورتحال۔ خدا شاہد ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا حکم دیا ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اور اگر میں یہاں پہ ہاتھ کھڑا کرواؤں تو شاید 1-2 ہاتھ کھڑے ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، علی الصلاۃ وعلی الصوم وعلی الحج وعلی الزکاۃ وعلی الولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، سب سے پہلے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام، اور جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں کی گئی ہے۔ الحمدللہ نماز پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے بھی زیادہ ہیں، حج پہ جانے والے بھی زیادہ ہیں۔ الحمدللہ یہ رواج پایا جاتا ہے، ہر سال حج میں کثیر تعداد جا کے حج کر کے آتی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں معاشرے میں؟ زکوٰۃ دینے والے، اور ہمارے لیے اس وقت ہم بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امت کے اندر غرباء، فقراء، مساکین، ایتام کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے گزر اوقات کے لیے مومنین کے مال میں زکوٰۃ واجب کرا دیا ہے، تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو غریب، فقیر، مسکین، مجبور اور مقروض افراد ہیں ان کا حق ادا ہو جائے، تاکہ ان کو زندگی کرنے کا موقع ملے۔ اور سادات فقراء کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خمس واجب قرار دے کے ان کی زندگی کو ادارہ کرنے کا انتظام و بندوبست کیا ہے۔ الحمدللہ آج سادات کے لیے خمسہ زکوٰۃ میں لوگ مومنین خمسے میں ادا کرتے ہیں، لیکن غیر سادات فقراء کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مجتہدین نے کہا ہے زکوٰۃ جو ہے 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، ان میں سے جو ہے 4 غلجات ہیں، 3 جانور ہیں، اور 2 جو ہیں سکہ ہے۔ غلجات میں گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، جس کی مقدار 20 من تک پہنچ جائے
تو اس میں سے 2 من جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب ہماری کھیتی باڑی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے لیے سالانہ 20 من گندم اس کی زمین سے محصول آتی ہو، یا جو یا کشمش تو ہے نہیں، کھجور تو ہے نہیں، صرف گندم اور جو کی بات ہے۔ جو تو کاشت بھی کوئی نہیں کرتا، رہ گیا گندم۔ اور ہمیں چونکہ سرکار محترم کی طرف سے گندم وافر مقدار میں مل رہا ہے تو ہم جو ہے گندم کی کاشت بھی نہیں کرتے۔ اب گیا نا، زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ جانوروں میں اونٹ ہے، ہمارے پاس ہے نہیں۔ گائے بیل ہے جس میں شرط ہے کہ وہ صائمہ ہو، یعنی سال بھر باہر چرے، مالک کا مال کچھ نہ کھائے۔ ہمارے پاس جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب معلوفہ ہیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بھیڑ بکریاں ہیں وہ بھی صائمہ، سال بھر باہر چرے جنگل میں، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ہمارے پاس ایسی کوئی بکری نہیں ہے جو صائمہ ہو، معلوفہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہ گیا سونا اور چاندی۔ یہ سونا اور چاندی 2 ایسے آئٹم ہیں جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن وہاں بھی شرط ہے کہ وہ سکہ رائج سکے کی شکل میں ہو۔ جب رائج سکے کی شکل میں ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی رائج سکے میں نہ سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے۔ ختم ہو گیا نا، موضوع منتفی ہوا، زکوٰۃ منہدم۔ اب بتائیں ہم غریبوں کو کیا دیں، فقیروں کو کیا دیں، یتیموں کو کیا کھلائیں، اسیروں کو کیا دے دیں؟ تو ایسے میں انسان جو ہے نا، اگر اپنی نجات چاہے تو اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو انسان ہم تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے بتلا دیتے ہیں، کیسے اسے نجات مل جائے۔ مومنوں توجہ سے سماعت فرمائیں، زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، میں آپ کے لیے راستہ بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں، ایک واجب زکوٰۃ، ایک مستحب زکوٰۃ۔ واجب زکوٰۃ یہی تھی جو 9 چیزوں کے اوپر وہ منتفی ہے، موضوع منتفی ہے۔ اب رہ گئی مستحب زکوٰۃ۔ مستحب زکوٰۃ کس سے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز آپ چھوٹی ہو بڑی ہو، ان 9 چیزوں میں سے ہو یا 9 چیزوں سے ہٹ کے چاول، گندم، مکئی، اور جو آپ کے پاس خوبانی ہے، آپ کے پاس چیری ہے، آپ کے پاس سیب کا درخت ہے، آپ کے پاس مختلف میوجات ہے، آلو کاشت کرتے ہیں، زمین میں اور دیگر غلجات کاشت کرتے ہیں، ان میں سے آپ صرف نیت کریں کہ میں اپنے مال کا مستحب زکوٰۃ ادا کرتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ ادا کریں، تو کل قیامت کے دن آپ کا حساب زکوٰۃ دینے والوں میں ہوگا۔ جس طرح آپ اپنے مولا کے بارے میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، مولا نے کیا دیا تھا؟ رکوع کی حالت میں انگوٹھی دیا تھا نا، خدا نے اسے زکوٰۃ کا نام دیا، زکوٰۃ سے تعبیر کیا۔ بس کوئی بھی چیز آپ زکوٰۃ کے عنوان سے ادا کریں گے تو خدا کے پاس زکوٰۃ لکھا جاتا ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر سلوات۔ اور آج کے بعد ماشاءاللہ میں تو آپ کی سخاوت، ایک میں نے وہاں پہ عرب میں جا کے آیا، وہاں پہ عراق کے اندر ان کی سخاوت کو دیکھ کے میں حیران ہوا کہ وہ کتنے سخی لوگ ہیں۔ 40 کے کروڑوں عوام کو وہ جو ہے اپنے کاندھوں میں بٹھا کے لے جا کے اپنے موقف میں اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا، مجھے دنیا کے سخی ترین لوگ ملے بلتستان کے اندر، میں حیران ہوا کہ آپ کی سخاوت کو سلام، آفرین ہو، جزاکم اللہ۔ اور آپ نے رائے خدا میں خرچ کیا اور خدا نے بھی آپ کو منتخب کیا رزق دینے کے لیے۔ لیکن صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں بناوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض و مرض نہ ہو، صرف یہ ہو جب بھی کسی کو کھلائیں گے میرا رب نے مجھے دیا ہے، راہ خدا میں خرچ کروں گا،
لئن شکرتم لأزیدنکم۔ یہ شکر، نعمت کا شکر یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے آج کے بعد جب بھی کسی کو کھلائیں پلائیں کچھ دے دیں، ماشاءاللہ دینے میں، کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں آپ کا کوئی پورے پاکستان میں ثانی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ چیز جو ہے صرف اور صرف جو ہے للہیت کے ساتھ ہو، کھلانے کے بعد کبھی بھی کسی سے کوئی چیز کی توقع نہ رکھیں، خدا کی ثواب اور رضا کے علاوہ ہے۔ اور دوسری بات، آئندہ اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کسی کو کچھ دیں گے تو جس طرح میرے مولا نے زکوٰۃ دیا آپ بھی زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں گے، کم ہو یا زیادہ ہو، تو پھر آپ کا شمار ہوگا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والوں میں سے، پھر آپ ہوں گے مومن۔ مومن کی علامت آپ کے اندر جو ہے تکمیل ہوگی۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی علامت، یہ بہت اہم علامت ہے جو آج ہم جس سے دوچار ہیں، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَى فُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ، وَهُمْ عَلَى فُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ مومن کی چوتھی علامت جن کی فلاح تحقیقی ہے، کنفرم ہے، وہ کون ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کو کہیں پہ استعمال میں نہیں لاتے ہیں، اگر استعمال میں لاتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی بیویوں کے لیے بس۔ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں لیکن وہ آج معاشرے میں نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ایک جائز راستہ ہے اپنی شرمگاہوں کی آزادی کے لیے، وہ